عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے کچھ مقاصد خود بیان کیے۔ ان میں سے ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا جو بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا، میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا، تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، طرز زندگی، طرز معاشرت، طرز معیشت، ان سب چیزوں میں اخلاقی غلبے کے لیے میں مبعوث کیا گیا۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کا خلق تو عظیم ہے۔ کچھ صفات ہمیں بڑی جلدی اخلاق حسنہ کی اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو بے راہ روی ہے اس کو صرف نعروں سے نہیں روکا جا سکتا، جو ہماری طبیعتوں میں اضطراب ہے وہ صرف اچھی مجالس سے ہی فقط کر دینے سے ہی ختم نہیں ہوگا، ہمیں ان مجالس سے پھوٹنے والی ضیاء سے، ان مجالس سے ملنے والے سبق سے، ان محافل کے انعقاد پر مرتب ہونے والی نصیحت سے، ملنے والی نصیحت سے ہمیں اپنے اوپر عملاً کچھ چیزوں کا نفاذ کرنا ہوگا۔ مثلاً ایک چیز بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے، وہ ہے بے چینی، بے قراری، اضطراب، دوڑ دھوپ، حلم کا نہ ہونا، برداشت کا نہ ہونا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ عدم برداشت یہ عالمی مسئلہ بن گیا۔ کسی چیز کو لوگ قبول نہیں کرتے، مزاجوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، دل تنگ ہوتے نظر آتے ہیں، چھوٹی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ عرب کی سوسائٹی کے اندر لوگ سخت مزاج تھے، وہاں کے جو بدو تھے ان کی ترش روئی کا ہر آدمی شکوہ کرتا تھا، ان کا لہجہ پتھروں سے زیادہ سخت تھا۔ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حلم کا مظاہرہ فرمایا، حضور نے اس بردباری کا مظاہرہ فرمایا۔ پتہ ہے آپ کو، دنیا میں بڑے بڑے سیانے لوگ بھی اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان میں بردباری نہیں، ٹھہراؤ نہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلد بازی ہے، بات بات میں بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ یہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا تو حضور نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، نجرانی چادر، تو ایک بدو آیا، اس نے آ کے محبوب کی اس چادر مبارک کو کھینچا۔ آپ فرماتے میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس گردن پر اس کا نشان پڑ گیا چادر کا، اور جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ جو اللہ نے مال آپ کو دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا کرے۔ یعنی سوالی بن کے آیا ہے، مانگنے آیا، اور حال یہ ہے کہ مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اور اس سختی سے کھینچ رہا ہے کہ گردن پر نشان پڑ گئے۔ پر جناب انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی حرکت اتنی سخت تھی کہ محبوب کی مقدس وجود اطہر پر وہ نشان چھوڑ گئی، لیکن جب اس نے کہا میں کچھ مانگنے آیا ہوں، تو فرماتے ہیں اس وقت میرا قربان ہونے کو جی چاہا جب حضور نے بات سنی اور مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال اللہ نے صرف محبوب کریم کو عطا فرمایا ہے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یعنی وہ اس سختی سے مکالمہ کر رہا ہے کہ مقدس چادر پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ ہمارا دروازہ کو زور سے بجا دے نا فقیر کبھی، تو ہم کہتے ہیں بھائی تو خیرات لینے آیا ہے کہ قرضہ لینے آیا ہے؟ توڑے گا تو دروازہ؟ لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس نے گردن مبارک پر نشان چھوڑ دیا، اور حضور مسکرائے۔ میرے دوستو، طبیعتوں میں کچھ ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے، حضور سے بردباری کا فیضان مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بے چینیاں، ہماری بے قراریاں، ہماری طبیعتوں کا الجھاؤ، اور ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جانا، آپ یقین کریں یہ محافل اور مجالس میں بعض انتظامی معاملات کی بھی دوست پابندی نہیں کرنے دیتے۔ کسی کو کہا جائے کہ آپ ذرا رک جائیں، آپ تھوڑا ٹھہر کے آئیں، آپ اس دروازے کی بجائے اس دروازے کو اختیار کر لیں، لیکن ہماری طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں من چاہا سارا ماحول چاہیے،
ہم کسی اصول کے، کسی ضابطے کے، کسی قاعدے کے پابند نہیں رہنا چاہتے، کیوں کہ بردباری نہیں ہے۔ نوجوانوں، علم بھی اسی بندے کا کام آئے گا جس میں بردباری ہوگی، بزرگ بھی وہی کہلائے گا جس میں بردباری ہوگی، سمجھدار بھی اسے کہا جائے گا جس میں حلم ہوگا، قوت برداشت ہوگی، جس کا سینہ کشادہ ہوگا، یعنی 14 طبق دلے دے اندر تے اسی تمبو وانگوں تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ آپ کا کشادہ سینہ، یہ دراصل، اور پھر ایک اور اہم چیز ہم نے اپنے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھنی ہے، وہ ہے شجاعت، بہادری، توانا سوچ اور توانا طرز زندگی، ڈرا ڈرا انداز نہیں، سہما سہما انداز نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہمارے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں، یعنی جو چیز ابھی آئی نہیں اسے سوچ کے بعد لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جن گھروں میں زیادہ آسانیاں آ گئی ہیں، سہولیات آ گئی ہیں، زندگی آسودہ ہو گئی ہے، وہاں انزائٹی اور ڈپریشن زیادہ آنے لگ گئے۔ آپ ذرا ذرا سی بات پر اگر گھبرائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، مضطرب ہو جائیں گے، تو زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیسے سر انجام دیں؟ زندگی تو بذات خود ایک مشقت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ اس کو مشقت کرنی ہے، جدوجہد کرنی، اور سمجھدار آدمی اور مالدار آدمی، لیکن ذرا ذرا سی بات پر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی ذرا حدیث دیکھیے اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ سے فیضان حاصل کیجیے۔ مشکات میں، بخاری میں، مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں ایک رات ایسی مدینہ شریف میں آئی کہ ایک طرف سے آواز آنے لگی کسی کے چلانے کی، چیخنے کی۔ یکدم اہل مدینہ سارے اٹھے اور نیزے، برچھیاں، تلواریں جمع کرنے لگے کہ اس جانب جاتے ہیں جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے، اور جا کر معلوم کرتے ہیں کیا حادثہ، کیا سانحہ ہوا ہے۔ فرماتے ہم ابھی تیاری کر رہے تھے ادھر جانے کی، اور نبی پاک علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور حضور فرمانے لگے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے والی بات نہیں۔ ہم ابھی تیاری میں تھے، لیکن یہ میرے محبوب پاک کی شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے۔ آپ کو زندگی کے اندر اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اعصاب کو طاقتور رکھنا ہے۔ بعض لوگ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، 5 منٹ سے پہلے سانس پھولنے لگتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ او بھائی آپ ٹھہر جائیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ تو کام ابھی بڑا آگے تک جانا ہے۔ لیکن گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ طاقتور زندگی گزارے، مضبوط اعصاب کے ساتھ وقت گزارے، ذہن بنائے کہ زندگی میں پریشانی آئے گی، مجھے فیس کرنا۔ آپ کا ذہن ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے جو جوان ہے اسے بوڑھا بھی تو ہونا ہے، بیمار ہے تو ایک وقت خدا نہ خواستہ وہ بھی تو آئے گا نا کہ بیماری بھی آ جاتی ہے، قوا کمزور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ہمیشہ اسی طرح پریشان رہنے کا خیال ہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے؟ تو حضور سے فیض مانگے، بہادری کا فیض۔ نبی پاک علیہ السلام، صحابہ فرماتے جب جنگ ہوتی تھی نا تو ہم دشمن کے سب سے زیادہ قریب نبی پاک کو پایا کرتے، حضور قریب۔ ایک جنگ میں ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ کریں، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب گھوڑے کو ایڑی لگاتے اور جنگ کے اندر جاتے اور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے، اور آگے ہی نبی پاک علیہ السلام پیش قدمی فرماتے۔ تو میں نے عرض کی حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ نہ کیا جائے؟ تو فرمایا نا بھائی پیچھے نہیں ہٹنا، میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، لہذا پیچھے نہیں ہٹنا، آگے کی طرف پیش قدمی کرنی۔ تو میرے دوست گھبراہٹ نہیں، بے چینی نہیں، الجھاؤ نہیں، میلاد شریف والے محبوب سے یہ فیضان پائیں
کہ ہم نے